السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہلدوانی کے متعلق مولانا ارشد مدنی نے بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں پر پولیس کی اندھادھند فائرنگ ایک وحشیانہ کارروائی ہے۔ ہلدوانی میں پولیس ایکشن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہلدوانی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور احتجاج کرنے والوں پر مذہب کی بنیاد پر پولیس کی اندھادھند فائرنگ ایک وحشیانہ کارروائی ہے۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا جو نمائندہ وفد متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہلدوانی کے دورے پر گیا تھا، اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی روح فرسا ہے، اور یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کا رول بہت خراب رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس ظلم و زیادتی کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، یہاں تک کہ دروازہ توڑ کر اور جبراً گھروں میں گھس کر مرد و خواتین کو زد و کوب بھی کر رہی ہے۔ پولیس کی زیادتی اور خوف کی وجہ سے اب تک ہزاروں لوگ فساد زدہ علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور کوئی بھی انصاف پسند معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس سلسلے میں اتراکھنڈ کے ڈی جے پی کو کل ایک خط لکھ کر مطالبہ بھی کیا کہ وہ اس سلسلے میں فوری توجہ دے اور پولیس بے گناہ شہریوں پر جو زیادتی کر رہی ہے اسے ایسا کرنے سے نہ صرف روکا جائے بلکہ گرفتاریوں کا جو مذموم سلسلہ شروع ہوا ہے اسے بھی فوراً بند کیا جانا چاہیے اور اس پورے علاقے کی منصفانہ جانچ بھی ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ نے اگر ایماندارانہ طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید اس سانحے کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کی جگہ پولیس نے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی اور 5 بے گناہ افراد کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ جب معاملہ عدالت میں تھا تو انتظامیہ کو مسجد اور مدرسے کو منہدم کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ میری معلومات کے مطابق اس کیس کی سماعت 8 فروری کو ہائی کورٹ میں 11 بجے ہوئی تھی اور کورٹ نے 14 فروری کو اس کی دوبارہ سماعت کی تاریخ مقرر کی تھی۔ انتظامیہ کو جب تک انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی دن یعنی 8 فروری کو شام تقریباً 5 بجے مسجد اور مدرسے کو منہدم کرنے کے لیے نگر نگم اور انتظامیہ کے لوگ پہنچ گئے اور اجرت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس سے یہ افسوسناک حقیقت بہرحال اجاگر ہو گئی ہے کہ انتظامیہ کی نیت صاف نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو معلومات فراہم کی گئی ہے کہ یہ زمین 1937 میں برطانوی دور حکومت میں ایک شخص کو لیز پر دی گئی تھی، جس پر مسلمان آباد ہوئے اور مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کارروائی پر اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ مقامی لوگ تشدد پر آمادہ تھے اور اپنے گھروں کی چھتوں سے سنگ باری کر رہے تھے، جس پر قابو پانے کے لیے پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ یہ بھی مشتہر کیا جا رہا ہے کہ پولیس پر منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں اب معاملے کی لیپاپوتی کرنے اور فائرنگ کو درست ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگ تو انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ آئین نے ملک کے ہر شہری کو احتجاج کا حق دیا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ انتظامیہ کا فرض تھا کہ اس طرح کی کارروائی سے پہلے وہ مقامی لوگوں سے بات چیت کرتی، انہیں اعتماد میں لیتی اور حقیقی صورتحال سے آگاہ کرتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچانک نگر نگم کے لوگ جب بلڈوزر لے کر پہنچے تو مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، جس کو دبانے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف پولیس نظم و نسق قائم کرنے کی جگہ ایک فریق بن جاتی ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو وہ ایسا نہیں کرتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ انتظامیہ کے پاس احتجاج کو دیکھنے کے 2 پیمانے ہیں۔ مسلم اقلیت احتجاج کرے تو ناقابل معافی جرم، لیکن اگر اکثریت کے لوگ احتجاج کریں اور سڑکوں پر اتر کر پرتشدد کارروائیاں انجام دیں اور پوری ریل گاڑیاں اور اسٹیشن پھونک ڈالیں تو انہیں تتر بتر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج بھی نہیں کیا جاتا۔ انتظامیہ کا مظاہرہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں فوج میں ٹھیکے کی نوکری کے خلاف ہونے والا پرتشدد احتجاج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ احتجاجیوں نے جگہ جگہ پر ٹرینوں میں آگ لگائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس پر پتھر بازی کی تو وہی پولیس جو مسلمانوں کے خلاف تمام حدیں توڑ دیتی ہیں خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس پرتشدد احتجاج کو لے کر جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے
ان کے خلاف ایسی ہلکی دفعات لگائی گئی تھی کہ تھانے سے ہی ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہم اس کے خلاف ایک مدت سے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہر معاملے کو مذہبی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ تو ناظرین، یہ مولانا ارشد مدنی کا بیان تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔